بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک کی تیسری ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر جاوید مہر. سر، خواجہ سرا ہمارے معاشرے کا وہ حصہ ہے جن کو ہم نے الگ کر دیا ہے تو وہ بھی خدا کی تخلیق، مگر ایسا سلوک کیوں کہ یہ احساس محرومی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. تھینک یو سجاد. آج جو آپ نے سوال کیا ہے یہ ایک برننگ ایشو بھی ہے ہماری سوسائٹی کا. بے شک تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. مرد، عورت، جانور، چرند، پرند، زمین، آسمان، الغرض، یہ ساری کی ساری کائنات کا جو خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کہیں کسی کی تکمیل مکمل ہے تو کسی کی ادھوری. یہ میرے مالک کی منشا ہے، یہ میرے مالک کی مرضی ہے اور وہ بہتر سمجھتا ہے. اب یہ جو خواجہ سرا کا آپ نے سوال کیا ہے، یہ خواجہ سرا ہماری سوسائٹی کے اندر سجاد ان لوگوں کو حقارت بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور پکارا جاتا ہے. کہیں ان کو کنر کہا جاتا ہے، خواجہ سرا کے نام سے بلایا جاتا ہے. چاکلیٹ، ہجڑا، خسرا، 50-50، چھکا، میٹھے چاول، اس طرح کے ناموں سے ان کو بلایا جاتا ہے. اور یہ لازمی بات ہے، جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے حقارت برے ہیں. جن گھرانوں میں یہ خواجہ سرا آنکھ کھولتے ہیں، جن ماں باپ کے پاس یہ جنم لیتے ہیں، سب سے پہلے وہی ان کو دھتکارتے ہیں. ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے اور یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. یہ دھتکار ایسی حد تک آمیز ہوتی ہے، ان کا سہارا پھر اسی کمیونٹی کے گرو ہوتے ہیں جن کے پاس یہ جا کے پناہ لیتے ہیں. اب ان کی قسمت ہے کہ گرو ان کو اچھا ملتا ہے یا برا ملتا ہے. کہیں ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے، کہیں فنکشنز میں ان کو نچوایا جاتا ہے، تو کہیں یہ سیکس ورکر کے طور پر کام کرتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ سجاد بدلاؤ بھی آیا ہے. اسی طبقے کے لوگ ہمیں خود مختار بھی نظر آتے ہیں، باعزت روزگار کے ساتھ بھی نظر آتے ہیں. حالانکہ وہ بہت کم ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہیں، لیکن ایک تبدیلی ضرور آئی ہے. میں ایک ناظرین کے لیے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کچھ دن پہلے ہماری جائکا یعنی جاپان کے تعاون سے ایک ٹریننگ ہوئی ادھر اسلام آباد میں. اس میں جاپان سے مسٹر ہائچی، جو ایک ایجوکیشنل یوٹیوبر ہیں جن کے 2 ملین سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں، وہ آئے ہوئے تھے کہ ڈیجیٹل کانٹینٹ، جو ایجوکیشنل کانٹینٹ کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے اور کون کون سے سافٹ ویئر کو آپ نے استعمال کرنا ہے. پہلا جو سیشن تھا سجاد، وہ تعارفی سیشن جب ہو رہا تھا، لوگ تعارف کروا رہے تھے، کافی سارے مرد و خواتین تھے، پورے پاکستان کے طول و عرضے آئے ہوئے تھے. جب وہ اپنا تعارف کروا رہے تھے تو ایک آواز آئی کہ آئی ایم شنایا شانی. اب آواز تھوڑی مردانہ تھی لیکن نام جو ہے وہ تھوڑا زنانہ تھا. جو آگے بیٹھے مرد و خواتین تھے ایک دفعہ مڑ کر پیچھے دیکھا تو دیکھا کہ پیچھے ایک خواجہ سرا اپنا تعارف کروا رہے. اب ایک حیرانی بھی ہوئی کہ ہمارے بیچ میں خواجہ سرا موجود ہے. لیکن جب وہ سٹوری ہم نے سنی، اس کا تعارف سنا اور تعارف میں ان کی سکسیس سٹوری سنی، تو پورے کے پورا جو ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا، انہوں نے ان کے لیے کلیپنگ کی. پھر ٹریننگ کے دوران میرا بھی ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا تو شنایا سے میں نے کہا کہ مجھے آپ کی سٹوری جو ہے وہ سننا ہے. تو اس میں اس نے بتایا کہ وہ ملتان کے ایک دیہاتی علاقے سے تعلق رکھتی ہے اور ایک غریب بلوچ فیملی میں اس نے آنکھ کھولی. جیسے عام ٹرانسجینڈرز کے ساتھ خواجہ سراؤں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب ان کے ماں باپ کو پتہ چلا کہ ان کا جو بچہ ہے وہ خواجہ سرا ہے، تو انہوں نے، یعنی اس کے سگے جو ماں باپ تھے، جو اس کا اپنا خون تھے، انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا. پھر ایسی جگہ پہ آ کے کھڑی ہوگی کہ اسے سمجھ نہیں تھی اس نے رائٹ جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے، آگے جانا ہے یا پیچھے جانا ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی. در بدر کی ٹھوکریں کھائیں. اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اسے سیکس ورکر کے طور پر کام بھی کرنا پڑا، اسے ناچنا بھی پڑا جا کے مختلف قسم کے فنکشنز میں. بہت مشکل قسم کی زندگی بسر کی. لیکن شنایا نے مجھے یہ بتایا کہ میرے دل میں ایک کسک تھی، ایک بات تھی
کہ میں یہ چاہتی تھی کہ میں ایسی سٹیج پر پہنچوں کہ میرے بعد میں آنے والے جتنے بھی ٹرانسجینڈرز یعنی خواجہ سرا ہیں وہ غلط راستے پر نہ جائیں، وہ بھٹکے نہ بلکہ اچھے راستے پر آئیں۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ کیا، اس نے میٹرک کیا، میٹرک سے انٹر سے پھر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان پہنچی، وہاں سے اس نے بی ایس سائیکالوجی کیا۔ میرے خیال میں خواجہ سرا کے لیے، اور وہ خواجہ سرا جس کی زندگی اتنی تلخ ہو، اس کا بی ایس سائیکالوجی تک اور یونیورسٹی میں ریگولر ایجوکیشن تک پہنچنا ایک بہت ہمت والی بات ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ دن میں وہ پڑھتی تھی، رات کو اسے سیکس ورکر کے طور پر کام بھی کرنا پڑتا تھا، کیونکہ پاپی پیٹ کی جو جہنم ہے اس کو بھی تو ٹھنڈا کرنا تھا نا۔ شنایا نے یہ بھی بتایا کہ ایک وقت ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ باقاعدہ ریپ بھی ہوا، بہت مشکل زندگی گزاری، لوگوں کی دھتکاروں کا سامنا کرنا پڑا، لوگوں نے بڑے ہی غلط قسم کا ایک نیگیٹو رویہ جو ہم خواجہ سراؤں کے ساتھ رکھتے ہیں وہ اس نے فیس کیا۔ اور آج یہ شنایا شانی پاکستان کی پہلی ٹرانس ٹیچر ہے اور ملتان میں اپنا ایک اسکول چلا رہی ہے۔ سترنگی آرگنائزیشن اس نے بنائی ہے، جو شاید پہلی ٹرانس یوتھ لیڈ ایک آرگنائزیشن ہے جو ٹرانسجینڈرز کے لیے، خواجہ سراؤں کے لیے جو تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتی ہے۔ شنایا نے اپنے ساتھ 3 اسٹوڈنٹس کو بھی متعارف کروایا، جن میں ایک جو خواجہ سرا ہے وہ 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، ایک جو ہے وہ 2nd ایئر کر لیا تھا، اور ایک ابھی وہ پرائمری کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ شنایا نے پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام میں کونسلر کے طور پر بھی کام کیا، گورنمنٹ جاب بھی کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن، ہیلتھ اور HIV پر بھی کام کر رہی ہے۔ شنایا کا یہ کہنا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنی جتنی بھی ٹرانسجینڈرز کی کمیونٹی ہے، جتنے بھی نئے جو خواجہ سرا جو جگہ جگہ پہ پھر رہے ہیں، وہ اس کے ساتھ ملیں اور اس کی امبریلا کے نیچے یہ تعلیم و تربیت کا سفر مکمل کر کے معاشرے میں باعزت روزگار کمائیں، باعزت مقام حاصل کریں، خود مختار ہوں۔ اور یہ جو ہم نے ایک لیبل لگا دیا ہے ایک خاص قسم کا کہ بھئی ناچنے گانے اور سیکس کا کام یہ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور کبھی ہم ان کو ہجڑے اور کبھی ہم ان کو خسرے کہتے ہیں، اس دلدل سے وہ نکالنے کے لیے مصمم ارادہ رکھتی ہے۔ ایک چھوٹا سا میں نے انٹرویو بھی شنایا کا ریکارڈ کیا ہے اور اس کے اسٹوڈنٹ کا، وہ بھی ہم ناظرین کی سماعتوں اور بساطوں کی نظر کر سکتے ہیں، کہ جس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ایک خواجہ سرا نے جب یہ ٹھانی کہ اس نے اپنے آپ کو اور اپنے بعد آنے والے خواجہ سراؤں کو اس دلدل سے نکالنا ہے، اس حقارت برے جو جملے ہوتے ہیں، حقارت برے جو رویے ہیں، ان سے نکال کر ان کو عزت دینی ہے، ان کو خود مختاری دینی ہے، تو کس طرح سے اس نے ایفرٹ کی۔ السلام علیکم جی، میرا نام شنایا شانی ہے اور میں ملتان سے بلانگ کرتی ہوں۔ جہاں تک بات کی جائے اپنے بارے میں یا اپنی کمیونٹی کے بارے میں، ہمیشہ سے وہی چیز جو سب کے ساتھ ہوتی چلی آ رہی ہے۔ میں نے آنکھ کھولی ایک بلوچ فیملی میں، جو کہ مطلب کوئی ہائی فائی سوسائٹی سے بلانگ نہیں کرتی تھی، میڈیوکر بھی نہیں کہہ سکتے، پور کہہ سکتے ہیں۔ میں اتنے ہی غریب گھر میں پیدا ہوئی جہاں پر پرسان حال تھا، مگر ایک چیز تھی میرے والد کے اندر کہ وہ انا پرست بہت تھے۔ جیسے میں نے ہوش سنبھالا تو وہی چیزیں جو سب کو فیس کرنی پڑتی ہیں معاشرے میں۔ جب آپ موو کرتے ہیں، جب آپ 10-12 سال کے ہوتے ہیں، تو یہ معاشرہ جو ہے ہمارے گھر والوں کو بتاتا ہے کہ آپ جو ہیں یہ نہیں ہیں جو نظر آ رہے ہیں، چال ڈھال آپ کی چینج ہے، یہ لڑکیوں والی حرکتیں کیسی۔ اسی طرح سے میں نے بھی ان تمام چیزوں کا سامنا کیا، مجھے مارا گیا اور گھر سے نکالا گیا، مگر میرے اندر ایک چیز تھی، لگن، وہ تھی پڑھائی کی۔ گھر سے نکالا گیا بچہ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے معاشرے میں سروائیو کرے گا۔ گھر سے نکالا گیا بچہ کہاں جائے گا؟ وہ بچہ جو ٹرانسجنڈر بچہ اپنی کمیونٹی میں، انہیں گروؤں کے پاس جو کہ ان ایجوکیٹڈ، موسٹلی سوری ٹو سے پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں۔ پھر جب وہاں جا کر اس نے کرنا کیا، سیکس ورک اور ڈانس، وہی میرے ساتھ ہوا۔ میں جب گھر سے نکالی گئی تو میں نے جو ہے گرو کے پاس جا کے پناہ لی، اور اسی طرح سے سیکس ورک اور ڈانسنگ۔ مگر میرے اندر میں ایک چیز تھی میرے اندر کہ میں نے یہ ساری زندگی نہیں کرنا ہے، میں نے دوسرے لوگوں کی طرح ناچنا، بھیک مانگنا، یہ چیز نہیں، میں نے خود سے ایسا کام کرنا ہے کہ میں اپنا بڑھاپا بھی سنوار سکوں اور اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی کر سکوں۔ تو وہ ایک چیز تھی تعلیم۔
جو کہ آپ سے کوئی کھینچ نہیں سکتا. تعلیم کا سفر یوں سٹارٹ ہوا کہ میٹرک پاس تھی, کوئی سپورٹ سسٹم نہیں تھا. میٹرک کے بعد یونیورسٹی کے لیول تک کیسے گئی, وہی سٹوری یہی کہ رات کو ناچنا اور صبح اسکول جانا, اسکول سے بھی کالج سے یونیورسٹی, اور رات بھر سیکس ورک کرنے کے بعد جب تھک ہار کر صبح یونیورسٹی کی کلاسز لیتے تھے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے. خیر, بھاؤ ذکر یونیورسٹی سے میں نے BA سائیکالوجی کی, اور اس کے بعد کافی ساری نوکریوں پہ اپلائی کیا, ہمیشہ کی طرح کہ چلیں آج نہیں تو کل میری سنی جائے گی. پھر اپلائی کیا, پھر گئی, مگر مجھے نوکری نہ دی گئی. الٹا ہوٹنگ اور مذاق کیا گیا کہ آپ کس طرف آ گئے, یہ تو آپ کی فیلڈ نہیں ہے, آپ تو ایک رات میں 10-15 ہزار کما سکتی ہیں. تو میں نے کہا میں کما سکتی ہوں مگر میں کمانا نہیں چاہتی, مجھے رزق حلال چاہیے, مجھے آپ نوکری دیں. مگر نہیں سنی گئی نا. 3 سال فری بیٹھنے کے بعد وہی سیکس ورک اور ڈانسنگ جب میں نے دوبارہ سٹارٹ کیا تو میرے لیے ایک سوال تھا کمیونٹی کی طرف سے کہ ہاں جی آپ تو کہتی تھی تعلیم آپ کے کام آئے گی, آپ جب پڑھ لکھ جائیں گی تو یہ سب ہوگا, تو تم اب کہاں ہو, کہاں گئی تمہاری ڈگری. بڑی ڈسہارٹ بھی ہوئی مگر اللہ سے امید تھی. بہت اسٹرگل کیا, بہت جگہ اپلائی کیا. پھر فائنلی ایک آرگنائزیشن جو کہ ملتان میں تھی انہوں نے اسٹینڈ لیا اور انہوں نے مطلب کمیونٹی پہ کام کرنا اسٹارٹ کیا. اس میں نے ایز اے آؤٹ ریچ کام کیا اور اپنے آپ کو منوایا. ڈسٹرکٹ ملتان میں نے HIP پہ کام کیا, مگر ٹھیک 2 سال کے بعد وہ NGO بھی بند ہو گئی. پھر میں وہیں کی وہیں کھڑی. پھر میں نے ہوٹل بنایا کیونکہ میں نے دوبارہ واپس نہیں جانا تھا سیکس ورکنگ کے لیے. ہوٹل بنایا, پھر کرونا سے وہ ہو گیا, آپ کو پتہ ہے کہ حالات چل رہے تھے. پھر بھی ہمت نہیں ہاری. پھر مجھے اسکول کی طرف سے آفر ہوئی. اسکول میں اس طرح سے ہوئی کہ کال آئی مجھے اور مجھے کہا گیا کہ یہاں پر ایک ہم لوگ ایسا انیشیٹو لینا چاہ رہے ہیں جو کہ ٹرانس بچوں کے لیے ہوگا, ہم ان کو پڑھانا چاہتے ہیں. تو میرے دل میں ایسا ایک خوشی کا میں اظہار نہیں کر سکتی وہ چیز کہ ایک ایسا عالم تھا کہ میں نے کہا بچے پڑھیں گے. اور جب ہماری میٹنگ ہوئی تو اس چیز میں کلیئر ہوا. احتشام انور صاحب, میم ہینا صاحبہ, انہوں نے بہت سپورٹ کیا اور بتایا, اور مجھ سے پوچھا گیا. جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے الگ سے پڑھنا چاہیں گے کیونکہ جو چیز میں نے فیس کیا وہ میری کمیونٹی نہ کرے, کیونکہ اسی طرح سے ہوٹنگ ہراسمنٹ, ان تمام چیزوں کا سامنا جو ہے میں نے اپنے کالج لائف میں کیا. میرا ریپ ہوا کالج لائف میں, میرے ساتھ 7 لڑکوں نے زیادتی کی. میں نے جب یہ چیزیں ساری فیس کی تو میں نے میری کمیونٹی فیس نہ کرے, تو ان سے الگ اسکول کے مطالبہ اس لیے کیا کہ ہم بچے ٹینشن فری ہو کے پڑھیں. اور وہی چیز ہوئی, انیشیٹو جب لیا تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا ہائپ کریٹ ہو جائے گی. دنیا کا پہلا ملک ہوگا جو خواجہ سراؤں کے لیے اوپن ہوگا. وہاں پر ہمارے بچے یہ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں یہ آئے, وہاں پر داخلہ لیا, اور وہ اتنا اچھا انوائرمنٹ, کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ بھی ٹرانس ہو اور ایک ٹیچر بھی ٹرانس ہو تو وہ سمجھ سکتے ہیں نا کہ کس طرح سے ان کو پڑھانا ہے اور کیا ان کی مشکلات ہیں. اسکول کا سفر سٹارٹ ہوا. اسکول کے سفر کے ساتھ مجھے الحمدللہ اللہ کا مطلب لاکھ شکر ادا کروں. مجھے مطلب میں نے اپلائی کیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں, تو ابھی میری جاب ہوئی پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام میں, کیونکہ جب آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کا راستہ کھولتا ہے. میں اپنی کمیونٹی کے لیے مثال بنی اور تمام بچے جانتے ہیں. پھر میں نے ایک ایسا ادارہ اوپن کیا کہ جس طرح سے میں نے اسٹرگل کیا ہے, مجھے دھتکارا گیا ہے, میں ان بچوں کے لیے راستہ آسان کروں. سترنگی آرگنائزیشن جو کہ میں نے رجسٹر کروائی, جو کہ ٹرانس لیڈ آرگنائزیشن ہے بڑی, اور وہ اسپیشلی یوتھ کے اوپر کام کر رہی ہے, کو یوتھ لیڈ آرگنائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں. ان بچوں کے لیے وہاں پر جو ہے اس طرح سے راستے ہموار کیے کہ ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا, ہم والنٹیئر بیسس پہ کام کریں, مگر ہم لوگ راستہ ہموار کریں اپنی کمیونٹی کے لیے, ان بچوں کے لیے جو یوتھ ہے بڑی, کہ یہ لوگ سیکس ورک اور بیکنگ میں انوالو نہ ہوں, پڑھ لکھ کر اپنا ایک اچھا مقام بنا سکیں اور سکسیس حاصل کریں. اور جہاں ہم لوگ یہاں موجود ہیں, مطلب میں ہوں, علی شاہ شرازی ہے, سارا گل ہے, جو کہ مطلب ہماری ٹرانس میں سے ایسی مطلب ہیں جو ڈاکٹر ہیں پڑھی, اسی طرح سے نشا راؤ, تو یہ اس مقام پر پہنچیں. تو بس یہ میرا چھوٹا سا سفر تھا, اور میں چاہوں گی کہ ہمارے جو بچے ہیں, ہماری کمیونٹی ہے, وہ بھی اس طرح سے آگے آئے. اور آخری بات جو میسج دینا چاہوں گی آپ لوگوں کو وہ یہ ہے کہ جب ہمیں پیدا کیا گیا تھا تو اللہ پاک نے کیا ہم سے پوچھا تھا کہ آپ کو مرد بنائے یا عورت؟ یہ تو اللہ کی تخلیق ہے نا. جب ہم جس بھی گھرانے میں پیدا ہوتی ہیں ہمیں کیوں نکال دیا جاتا ہے؟ ہمارا اس میں کیا قصور ہے پڑا؟ جس طرح سے ایک لڑکا یا لڑکی اپنے ماں باپ کے پاس پروان چڑھتے ہیں, اس طرح سے ہمارا بھی حق ہے کہ ہماری بھی ماں ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہمیں نوالے کھلائے. جب ہمیں گھر سے نکال دیا جاتا ہے تو ہم سے پوچھ کے دیکھیں ہمارے پہ کیا بنتا ہے, کیا گزرتی ہے. ماں باپ جیسا اتنا حسین رشتہ جنہوں نے ہمیں پیدا کیا, وہی ہم سے چھین لیا جائے تو پیچھے کیا بہتا ہے؟ جو گھر ہے وہ بہت سیف سپیس ہے. اگر ہمیں گھر میں رہ کر سپورٹ کیا جائے تو ہم کہاں سے کہاں ہوں. خدارا اپنے ٹرانسجنڈر بچوں کو گھر سے مت نکالیں, وہ بھی آپ کا حصہ ہی ہیں. انہوں نے اللہ سے پوچھا نہیں تھا, اللہ نے ان کو بتایا نہیں تھا, نہ ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو کیا پیدا کریں. اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے, تو اس کو ایکسیپٹ کریں, شکریہ, اور نکالیں نہیں. سر یہ تو بہت حیران کن اور خوش آئند سٹوری ہے. سر اس سٹوری کے بیس پر آپ کیا رائے دینا چاہتے ہیں؟ سجاد, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ سٹوری جو ہے وہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی یہ حقیقت پر مبنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں میسج یہی دینا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو سوسائٹی کے لیے کام کر رہے ہیں, مخیر حضرات ہیں, ڈونرز ہیں, سوسائٹی کے مین سٹیک ہولڈرز ہیں, کہ دیکھیں یہ خواجہ سرا بھی ہماری ہی طرح گوشت پوشت کے انسان ہیں. ان کے بھی جذبات ہیں جیسے ہمارے ہیں.
ہمارا ہی حصہ ہیں، ہم بجائے اس کے کہ ان کو کاٹ کر پھینک دیں، ہم ان کو ناسور سمجھیں، تو کیوں نہ ہم ان کو اون کریں. یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے، ہمارا حصہ ہے. اب یہ خدا کی تخلیق ہے، خدا کی منشا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے پیدا کیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو شنایا شانی کی جو سٹوری ہے، اسی طرح باقی جو گرو ہیں یا باقی جو خواجہ سرا ہیں، ایسے بھی ہیں جو بڑی اچھی اچھی فیملی سے ہیں اور ان کی فیملیز نے ان کو ساتھ رکھا ہوا اور بڑے اچھے اچھے جو ہے وہ سٹیجز پر پرفارم کر رہے ہیں. تو یہ جو لوگ گھر سے دتکار دیے جاتے ہیں، دربدر ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ایسی تعلیم ہو، ایسی سٹیج ہو جو بڑی سکلفل ہو، جہاں پہ کمپیٹنسیز ان کو جو ہے وہ سکھائی جائیں، سکلز ان کو سکھائی جائیں، ان کو تعلیم دی جائے تاکہ یہ لوگ بھی باروزگار ہوں اور معاشرے میں اپنا مقام حاصل کریں. کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ایک ایونٹ ایسا ہوا تھا کہ راستے میں جاتے ہوئے میں نے ایک خواجہ سرا کو لفٹ دی تھی، تو میں نے اس کی بھی سٹوری سنی، تو وہ ایسی دردناک سٹوری تھی کہ مجھے 2-3 دن تو مجھے خود جیسے اس نے نا ہلا دیا اندر سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت اچھا اپنا تعمیری کردار ادا کر سکتے ہیں. تو جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آئیں اور ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ راہیں جو ہیں وہ راستے جو ہیں ہموار کریں، کوئی سٹیج ان کو دیں، کوئی ایسا پلیٹ فارم ان کو دیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ عزت کی زندگی بسر کر سکیں. بہت شکریہ. تو ناظرین، اسی کے ساتھ شو کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.